ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، لا تعداد درود السلام امام الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین امام القبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا لقب ہے سید القراء۔ صحابہ کرام میں سے جو قرآن پڑھے ہوئے تھے، قرآن کے قاری تھے، یہ ان سب کے سردار ہیں۔ سارا قرآن کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، انہی کے یہ شاگرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز بھی دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، میری امت میں سے قرآن کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے قاری۔ سارا قرآن کائنات کے امام سے پڑھا ہے، ان کے شاگرد ہیں۔ جمع القرآن فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وکان رأسا فی العلم والعمل۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی ان کا تعارف یوں بیان فرماتے ہیں کہ یہ قراء کے سردار ہیں، قراء کے سردار۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ علم کے بھی امام ہیں اور عمل کے بھی امام ہیں، دونوں خوبیاں تھیں۔ اللہ نے علم بھی دیا تھا، عمل بھی دیا تھا۔ ان کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے، صحیح بخاری کی حدیث بتاتی ہے، کائنات کے امام تشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا۔ اے ابی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں آپ کو بلاؤں اور آپ کو سورۃ بینہ سناؤں، سورۃ بینہ آپ کو سناؤں، ان اقرأ علیک، آپ پہ پڑھوں۔ ابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسمان اللہ، اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ابی، اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ فبکا ابی، تو ابی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق ہے، قرآن کے ساتھ رشتہ ہے، قرآن کے ساتھ محبت ہے۔ کائنات کے امام ایک دن فرماتے ہیں، اے ابی، اللہ نے آپ کو قرآن کا بڑا علم دیا ہے، قرآن کی محبت دی ہے، میں آج آپ کو قرآن مقدس کی وہ صورت سکھاؤں گا جس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ پورے قرآن میں ہے۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، کہا، ابی میں یہاں بیٹھا ہوں نا، باہر نکلنے سے پہلے پہلے میں آپ کو یہ عظیم صورت سکھا کے جاؤں گا۔ ابی بیٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منتظر ہیں۔ علم ہے، قرآن کا علم، اللہ کے رسول سے سیکھنا ہے، سارے قرآن کے ساتھ محبت ہے۔ آج قرآن مقدس کی عظیم صورت ملے گی جسے اللہ کے رسول عظیم کہہ رہے ہیں، جس جیسی صورت پورے قرآن میں نہیں ہے، جس جیسی صورت کسی اور اس آسمانی کتاب میں نہیں ہے، وہ میں سیکھوں گا۔ خوش ہیں۔ کائنات کے امام بیٹھے رہے، پھر اٹھ کے جانے لگے۔ ابی نے ہاتھ پکڑ لیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے تو مجھے صورت سکھانی تھی،
میں تو اسی وقت سے منتظر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی مجھے یہ بتاؤ نماز میں کون سی صورت پڑھتے ہو؟ ابی نے جواب دیا سورۃ الفاتحہ۔ کہا ہاں یہی صورت قرآن مقدس کی سب سے عظیم صورت ہے، سب سے عظیم صورت، اس جیسی قرآن مقدس میں کوئی صورت نہیں ہے، یہ سب سے عظیم ہے۔ اعظم صورت فی القرآن، قرآن مقدس کی سب سے عظیم صورت سورۃ الفاتحہ۔ حضرات، اس عظیم صورت میں جو اللہ نے برکت رکھی ہے، جو اللہ نے شفا رکھی ہے، جو اللہ نے ہدایت رکھی ہے، جو اللہ نے پیغام رکھا ہے، جو اللہ نے نصیحت رکھی ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم۔ اس صورت کی عظمت بیان کریں وقت درکار ہے، اس صورت کا مقام بیان کریں کافی وقت درکار ہے۔ اس میں اللہ نے جو برکتیں رکھی ہیں، جو شفا رکھی ہے، جو اللہ نے نصیحت رکھی ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم۔ ساری صورت تو ہم بیان نہیں کریں گے آج کی اس چھوٹی سی مجلس میں، اس عظیم صورت کی صرف ایک آیت ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، وہ آیت بہت اہم ہے، اس آیت سے پیار کیجیے، بہت اہم ہے وہ آیت، اور اس میں اللہ نے جو پیغام رکھا ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس پیغام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ وہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت صرف تیری، صرف تیری۔ بندہ آیا ہے، اپنے گھر سے چل کے آیا ہے، وضو کر کے آیا ہے، دکان چھوڑ کے آیا ہے، کاروبار بند کر کے آیا ہے، اب اللہ کے سامنے کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے۔ بندہ اپنے رب سے متکلم ہے، کلام کر رہا ہے، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بندہ اپنے رب کو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیری، اور کسی کی نہیں۔ یہ گردن تو نے بنائی ہے، یہ پیشانی تو نے بنائی ہے، یہ تیرے سامنے جھک سکتی ہے، یہ کٹ تو سکتی ہے، کسی کے آگے جھک نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا حق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس حق کو پہچانیے۔ عبادت اللہ کا حق، کس لیے بھیجا اللہ نے ہمیں، یہ کائنات کس لیے بسائی ہے، یہ سورج اور چاند کا نظام کس لیے برپا ہوا ہے، یہ آسمان و زمین کس لیے؟ عبادت، میری عبادت ہو، میں نے انعام دینا ہے، اس انعام سے پہلے ایک امتحان ہے۔ امتحان، کون عبادت بجا لاتا ہے، کس کو عبادت کا شوق ہے، کون اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، یہ امتحان ہے۔ یہ صبح کو بھی امتحان ہوتا ہے، بستر پہ سوئے ہوتے ہیں، مزے کی نیند ہوتی ہے، ادھر سے بلاوا آ جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، عبادت کا ٹائم ہو گیا۔ تم عبادت کے لیے آئے ہو، تمہاری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، تم نے عبادت بجا لانی ہے، آؤ عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ حضرات چلے آتے ہیں، اللہ والے چلے آتے ہیں، بستر کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں، ظہر کو پھر یہ اعلان ہوتا ہے آ جاؤ عبادت کا ٹائم ہو گیا۔ اب دکان پہ بیٹھنا جائز نہیں رہا، اب کاروبار چلانا جائز نہیں رہا، اب یہ چھوٹے چھوٹے منافع ان کو چھوڑو، اب بڑا منافع حاصل کرنے کا وقت آ گیا، کامیابی بانٹی جا رہی ہے، اس کو حاصل کرنے کا وقت آ گیا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ پھر بندے چلے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ زندگی برائے عبادت ہے، زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی
وہ زندگی کیا ہے جس میں عبادت نہیں ہے؟ کیا کریں گے اس زندگی کا جس میں عبادت نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اللہ کے گھر حاضری نہیں ہے، قرآن مقدس کی تلاوت نہیں ہے؟ وہ زندگی فضول ہے، وہ زندگی بے مقصد ہے، وہ زندگی وبال ہے، وہ زندگی تباہ اور بربادی کا سامان ہے۔ زندگی عبادت کے لیے ہے، برائے بندگی ہے، اللہ کی عبادت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت تیری ہوگی اور کسی کی نہیں۔ جھکا اقبال نے سچ کہا ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ کیوں غیر کے آگے جھکتا ہے؟ یہ تن بھی اسی کا، یہ من بھی اسی کا، یہ روح بھی اسی کی، یہ جان بھی اسی کی۔ تو اللہ کا ہے، اللہ کی زمین پہ رہتا ہے، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، تو اللہ کے سامنے جھکا کر اور کسی کے سامنے نہیں۔ یہ عبادت اللہ کا حق ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا جناب معاذ کو، یا معاذ لبیک و سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر۔ پھر آواز دی، یا معاذ، بات بڑی اہم ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ تیسری دفعہ پھر آواز دی، یا معاذ، پھر کہا لبیک و سعدیک۔ کہا معاذ تجھے پتہ ہے اللہ کا حق کیا ہے بندوں پہ؟ ما حق اللہ علی العباد، اللہ کے حق کا پتہ ہے؟ جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ کی زمین پہ رہتے ہو، اس کا حق پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ساری زندگی اسی کی عبادت بجا لانی ہے، اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت صرف اسی کی اور کسی کی نہیں۔ معاذ اگر تم اسی کی عبادت بجا لاؤ گے، اللہ کا حق ادا کرو گے، پھر پتہ ہے اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا پھر اللہ کے یہ ذمہ ہو گیا، اللہ کے یہ ذمہ ہو گیا، اس نے اپنے ذمہ خود لیا، کسی نے نہیں، خود اس نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اللہ یعذبہم، پھر وہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، عذاب نہیں دے گا۔ یہ عذاب اس وقت آتے ہیں جب اس کی عبادت نہیں ہوتی، جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں، جب لوگ عبادت کو مصیبت سمجھتے ہیں، جب لوگ نماز کے لیے نہیں نکلتے، جب لوگ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، جب لوگ اس کی عبادت بجا نہیں لاتے، جب لوگ اس کے سامنے جھولی پھیلا کے نہیں بیٹھتے، اس کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، پھر عذاب آتے ہیں۔ وہ عذاب کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب بے برکتی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب اختلاف کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب ظالم حکمران کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب مہنگائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب بے امنی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر زندگیاں اجیرن بن جاتی ہیں، پھر سکون برباد ہو جاتا ہے، پھر معاشرے کا امن تہو بالا ہو جاتا ہے، پھر سب کچھ ہونے کے باوجود ایسے لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، پھر معاشرے کا سکون ختم ہو جاتا ہے، پھر اتفاق برقرار نہیں رہتے، ہر طرف اختلاف ہی اختلاف نظر آتا ہے، بے سکونی ہی بے سکونی نظر آتی ہے، چین رخصت ہو جاتا ہے، رحمتیں منہ موڑ جاتی ہیں، برکات اٹھ جاتی ہیں۔ کب؟ جب عبادت نہیں کی جاتی۔ عبادت اللہ کا حق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت صرف تیری ہوگی، یہ تیرا حق ہے۔ زندگی کی آخری سانس تک تیری عبادت کرتے رہیں گے، تیرے گھر آتے رہیں گے، تیری تسبیح، تیری حمد، تیری ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک یہ سانس جاری ہے، جب تک یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جب تک یہ دل دھڑک رہا ہے، تیری عبادت سے منہ نہیں موڑیں گے، تیرے در کو نہیں چھوڑیں گے، تیرے گھر کو نہیں چھوڑیں گے، تیرے گھر آنا نہیں چھوڑیں گے، تیرے سامنے جھکنا نہیں چھوڑیں گے، تیری عبادت بجا لانا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ عبادت تیرا حق ہے، یہ عبادت ہم بجا لائیں گے،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت تیری ہوگی، عبادت تیری، کسی کی نہیں۔ عبادت 5 منٹ کی نہیں ہوتی، عبادت 15 منٹ کی نہیں ہوتی۔ یہ تعلق، یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق، یہ ہمیشہ والا تعلق ہونا چاہیے، ہمیشہ والا، زندگی کے آخری سانس تک۔ عبادت عبد، عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے فقیر ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے گھر کے سوالی ہیں۔ حضرات یہ تعلق، یہ ہمیشہ والا تعلق ہونا چاہیے۔ حضرات غلام غلام ہی ہوتا ہے، صبح کو بھی وہ غلام ہوتا ہے، شام کو بھی وہ غلام ہوتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنے رب کا غلام ہوتا ہے، اسے اپنے رب کی رضا چاہیے۔ بس اسے اٹھتے ہی سب سے پہلے اسی کو خوش کرنا ہے، اسی کی تعریف کرنی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی اسی کے تذکرے کرنے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی اسی کے تذکرے کرنے ہیں، دکان کھولتے ہوئے بھی اسی کا تذکرہ، بند کرتے ہوئے بھی اسی کا تذکرہ، کھانا شروع کرتے ہوئے بھی اسی کا تذکرہ، ختم کر کے بھی اسی کا تذکرہ، صبح کو بھی اسی کا، شام کو بھی اسی کا۔ عبد ہے نا، غلام ہے نا، اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے ساتھ تعلق ہمیشہ والا، یہ عبادت ہمیشہ والی۔ حضرات عبد عبد ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، وہ سویا ہوا ہو پھر بھی غلام ہے، جاگ رہا ہو پھر بھی غلام ہے، دکان پہ بیٹھا ہے پھر بھی غلام ہے، حضرات خوشی میں شریک ہے پھر بھی غلام ہے، غمی میں شریک ہے پھر بھی غلام ہے۔ عبد ہے، عبادت ہے، ساری زندگی کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت ساری زندگی کی، عبادت ساری زندگی کی۔ مسجد میں آئے، اللہ کے بندے بن گئے، باہر نکلے پھر وہی شوخیاں، پھر وہی نافرمانیاں، پھر وہی ظلم کی داستانیں، پھر وہی نفرتیں، پھر وہی دوریاں۔ حضرات اس کو عبد نہیں کہتے، عبادت ساری زندگی کی ہے۔ اللہ کے غلام ہونا، اللہ کی زمین پہ رہتے ہو نا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے نا، تمہاری ہر پکار کو سن رہا ہے نا، تمہاری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے نا۔ حضرات جو کچھ تم کرتے ہو وہ محفوظ ہو رہا ہے نا، جو کچھ تم سنتے ہو وہ اللہ کے ہاں مرتب ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ بن رہا ہے، پھر اس کی نافرمانی کیوں؟ عبادت ساری زندگی کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت صرف اسی کی۔ ہم اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں، شوقیہ چلے جاتے ہیں، چلو لوگ جا رہے ہیں 7 شریف ہم بھی چلے جاتے ہیں، لوگ جا رہے ہیں پاک پتن ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ حضرات لوگ اس کو بہت کچھ سمجھتے تھے، گردنیں کٹوا دیں لیکن یہ گردن کسی کے سامنے جھکی نہیں۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضرات وہ لوگ بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے، بادشاہ وقت کے سامنے ڈٹ جاتے تھے۔ اکبر کا زمانہ ہے، ظلم کا زمانہ ہے، دربار میں جو بھی آتا ہے اس کے لیے یہ لازم ہے سجدہ تعظیمی کرنا۔ آج ایک مرد مجاہد آیا ہے، اس نے کہا نہیں، یہ گردن اللہ نے پیدا کی ہے، یہ اللہ کے سامنے جھکے گی، کسی کے سامنے نہیں۔ لوگوں نے کہا مارے جاؤ گے، بادشاہ بڑا ظالم ہے، سزا بڑی سخت دیتا ہے۔ کہا برداشت کر لیں گے، یہ گردن کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی، نہیں جھکے، سزا برداشت کی۔ قلعہ گوالے یار میں چلے گئے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن جھکے نہیں، جھکے نہیں جھک سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ گردن تیرے سامنے جھکے گی، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت اللہ کی، عبادت اللہ کی، اس میں توحید کا پیغام بھی ہے، اس میں رسالت کا پیغام بھی ہے۔ عبادت وہ ہوتی ہے جو صرف اللہ کی ہو اور کائنات کے امام کے طریقے کے مطابق ہو۔ وہ کوئی عبادت نہیں جو کائنات کے امام کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔
اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں جو کائنات کے امام کے طریقے کے مطابق نہ ہو، ایسے رکوع اور سجدے کی ضرورت نہیں جو کائنات کے امام کے طریقے کے مطابق نہ ہو، ایسے حج اور عمرے کی ضرورت نہیں جو کائنات کے امام کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اس آیت میں توحید کا پیغام بھی ہے اور ساتھ رسالت کا پیغام بھی ہے، رسالت کا پیغام بھی۔ عبادت وہی ہے، دیکھا جائے گا جو نماز پڑھی ہے کس لیے پڑھی ہے، پھر دیکھا جائے گا کس کے طریقے کے مطابق پڑھی ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہے، کائنات کے امام کے طریقے کے مطابق ہے، اس کو عمل صالح کہتے ہیں، یہ شرف قبولیت پا جائے گا۔ اگر اللہ کے لیے نہیں، اگر کائنات کے امام کے طریقے کے مطابق نہیں، یہ عمل صالح نہیں، یہ ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے ہیں۔ اخلاص ضروری ہے، اخلاص۔ عمل صالح کے دو دشمن ہیں، دو دشمن، ریاکاری عمل صالح کا دشمن ہے، دشمن، اس سے عمل تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں اخلاص کا سبق بھی ہے۔ ایک دوسری چیز جو انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہے وہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر، گھمنڈ، غرور، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس آیت میں اس کی بھی نفی ہے۔ عبادت صرف اسی کی، مدد بھی اسی سے، عبادت صرف اسی کی، مدد بھی اسی سے، عاجزی کے ساتھ۔ اے اللہ تیرے گھر آئے تیری عبادت بجا لانے اور تجھ سے مدد مانگنے، ہم تیرے گھر کے سوالی ہیں، تجھ سے مدد مانگنا چاہتے ہیں۔ حضرات، اس میں یہ بھی پیغام ہے، اسلام کا پیغام، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جمع۔ عبادت مل کے ہوتی ہے، عبادت مل کے۔ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا۔ آپ عبادت کرتے ہیں، آپ کے بیٹے عبادت نہیں کرتے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ عبادت بجا لاتے ہیں، آپ کی بیوی بے نماز ہے، آپ عبادت بجا لاتے ہیں، آپ کے محلے میں بے نماز رہتے ہیں، آپ عبادت کے لیے چلے جاتے ہیں، آپ کے ہمسائے دکان والے بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو کبھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، اس کو عبادت نہیں کہتے۔ عبادت اجتماعی ہوتی ہے، اللہ کا پیغام سب کے لیے ہے۔ حضرات فکر کریں، اپنی بھی فکر، سب کی بھی فکر۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میرا ہمسایہ کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ میں نماز پڑھتا ہوں، میرے بیٹے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نماز پڑھتا ہوں، میری بیٹیاں نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، سارے مل کے۔ عبادت اجتماعی ہوتی ہے، عبادت اجتماعی۔ اسلام کا پیغام سب کے لیے، عبادت سب کے لیے، اللہ اکبر کا نعرہ سب کے لیے۔ لوگو، اللہ کو بڑا سمجھتے ہو، پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ سارے عبادت کرو نا، جوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، سارے آ جاؤ، عبادت کا وقت ہے، عبادت اسی کی کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت اللہ کا حق ہے، یہ حق ادا کریں۔ پھر ایک اللہ کے ذمے بھی ہے، وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ دو جملے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، عبادت ہوگی تو پھر مدد ہوگی، مدد ہوگی تو پھر عبادت ہوگی۔ ہم عبادت جو بجا لاتے ہیں اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، یہ اس کی مدد ہوتی ہے، اس کی توفیق سے سب کچھ ممکن ہے۔ حضرات، اس کی توفیق سے ہم آتے ہیں، اس لیے اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اے اللہ، تو نے اپنے گھر آنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے۔ تو نے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے۔ تو نے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے۔ تو نے قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق دی، تیرا شکر ہے۔ تو نے نیکی کرنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے۔ تو نے مجھے اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھا، تیرا شکر ہے۔ حضرات، عبادت اس کی توفیق سے ہوتی ہے، عبادت توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، یہ اس کا انتخاب ہوتا ہے، وہی توفیق دیتا ہے، ہم چلے آتے ہیں۔ یہ اسی کا فضل ہے، یہ اسی کی مہربانی ہے۔
کائنات کے امام نے معاذ کو فرمایا تھا، اے معاذ میں تجھے ایک تحفہ دیتا ہوں، اس تحفے کو سنبھال کے رکھنا، لا تدعن دبر کل صلاۃ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ جب نماز مکمل کر لو پھر اللہ سے ایک التجا کرنی ہے، اے اللہ میں نے تیری توفیق سے نماز مکمل کی، اے اللہ تیرے سامنے رکوع اور سجدہ کیا، یہ تیرا فضل تھا، یہ تیری مہربانی تھی، یہ تیری کرم نوازی تھی، تو نے اپنے گھر آنے کی توفیق دی۔ اب میں تجھ سے ایک اور التجا بھی کرتا ہوں، اے اللہ میری التجا یہ ہے، اے میرے رب اعنی میری مدد کر، اے اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے، میری مدد کر۔ کس بات پہ بندے تیری مدد، اے اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں، میں تیری عبادت اچھے طریقے سے بجا لاؤں، یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں کیسے تیرا حق ادا کر سکتا ہوں؟ میں کمزور ہوں، محدود سی زندگی لے کے آیا ہوں، اس میں مسائل بھی ہیں، اس میں پریشانیاں بھی ہیں، اس میں میری سستیاں بھی شامل ہیں، میرا عجز بھی شامل ہے، کہاں تیرا حق مجھ سے ادا نہیں ہوگا؟ تو رب ہے، تو خالق ہے، تیری عظمت بہت اعلیٰ ہے، تیرے احسانات شمار میں نہیں آ سکتے، میں کیسے تیرا حق ادا کر سکتا ہوں؟ تیری عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوتا۔ میرے مالک میرے ہاتھ کھڑے ہیں، تو ہی مدد فرما، تو ہی احسان فرما، تو ہی میرا ہاتھ تھام، تو ہی اپنی کرم نوازی میرے اوپر کر، میں تیری عبادت بجا لاؤں۔ تیری عبادت تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں، تجھے راضی کرنا تیرے تعاون کے بغیر ممکن نہیں، تجھے خوش کرنا تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اے اللہ میری مدد کر، میں اسی طرح تیرے گھر آتا رہوں، زندگی کی آخری سانس تک آتا رہوں، میں اسی طرح تیرے سامنے جھکتا رہوں، زندگی کے آخری سانس تک جھکتا رہوں، میں اسی طرح تیری تسبیح اور تیری حمد بیان کرتا رہوں، زندگی کے آخری سانس تک کرتا رہوں۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت پہلے پھر مدد بھی اللہ سے۔ جس طرح عبادت اسی کا حق ہے اسی طرح مدد بھی اسی کا حق ہے۔ اللہ کا حق ہے اس کے سامنے جھولی پھیلائی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ آپ کے بڑے وفادار ہوں گے لیکن سب سے بڑا وفادار آپ کا وہ آپ کا رب ہی ہے، رب ہی ہے۔ آپ نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں لوگوں سے، لیکن یاد رکھیں سب سے زیادہ پر امید آپ کو اپنے رب سے ہونا چاہیے۔ آپ کے بڑے خیر خواہ ہوں گے لیکن آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ کون ہے؟ آپ کا رب۔ آپ سے بہت محبت کرنے والے ہوں گے لیکن جتنا آپ کے ساتھ آپ کا رب محبت کرتا ہے کائنات کا کوئی شخص نہیں کرتا۔ جتنا تعلق آپ کا اپنے رب سے ہونا چاہیے وہ کسی کے ساتھ نہیں۔ سب سے زیادہ تعلق اسی کے ساتھ، سب سے زیادہ امید اسی کے ساتھ، سب سے زیادہ رشتہ اسی کے ساتھ مضبوط۔ حضرات عبادت اللہ کا حق ہے، وہ حق بھی ہم سے ادا نہیں ہو رہا۔ ایک دوسرا حق اللہ کا یہ بھی ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے، اس کے سامنے جھولی پھیلائی جائے، اس کو پکارا جائے، اس کو مدد کے لیے بلایا جائے، اس کو اپنے دکھڑے سنائے جائیں، اس کو اپنی شکایتیں سنائی جائیں، اپنے دکھ، اپنے پریشانیاں، اپنے مسائل اس کے سامنے رکھے جائیں، جھولی پھیلا کے رکھے جائیں، آنکھوں سے آنسو نکال کے رکھے جائیں، محبت کے ساتھ پر امید ہو کے اس کے سامنے مدد کے لیے انسان جھولی پھیلائے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی کے پاس اپنی پریشانی سب سے پہلے اسی کو سنائیں گے، کسی کو نہیں۔ سب سے پہلے اپنا دکھ اسی کو سنائیں۔ یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ جو اللہ کے سامنے جن کو رونا آ جاتا ہے ان کو دنیا والوں کے سامنے نہیں رونا پڑتا۔ جن کو اللہ کے سامنے رونے کی توفیق نہیں ملتی
وہ پھر سارا دن روتے رہتے ہیں، فائدہ کچھ نہیں حاصل ہوتا، کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ رب کے گھر آنا سیکھیں، اس کے سامنے التجا کرنا سیکھیں، اس کے سامنے جھولی پھیلانا سیکھیں۔ یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے، وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ سارا دن لوگوں کے سامنے رونے والے رب کے گھر آ کے نہیں روتے۔ سارا دن لوگوں کے سامنے شکوے اور شکایتیں کرنے والے اپنے رب کے سامنے آ کے شکوے شکایتیں نہیں کرتے۔ سارا دن پریشانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے اب پھر اپنے رب کے سامنے آ کے پریشانیاں بیان نہیں کرتے۔ لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگوں سے امیدیں لگاتے ہو، رب کے ساتھ تمہیں کیوں امید نہیں ہے؟ غیروں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ رزق حلال کی جستجو کریں، جستجو کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر جو رزق مل جائے اللہ کے سامنے پھر التجا کریں، اے اللہ مجھ سے جو ہو سکتا تھا وہ میں نے کر لیا ہے، اب اس میں برکتیں تو نے ڈال لی ہیں، اس میں برکتیں تو نے ڈال لی ہیں۔ رزاق تو ہے، اے اللہ تیرے علاوہ اور کسی سے کوئی امید نہیں، تیرا ہی تو در ہے جس سے امیدیں لگائی جاتی ہیں۔ دنیا والے دروازے بند کر لیتے ہیں، اے اللہ تیرا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ دنیا والے دھکے دیتے ہیں، اے مالک تو کسی کو دھکا نہیں دیتا۔ دنیا والوں سے مانگا جائے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اے اللہ تجھ سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اے اللہ تیرے در پہ آیا ہوں، خالی نہیں لوٹنا، خالی نہیں لوٹنا، تو خالی نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ تجھے حیا آتی ہے، تو ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی قدر کرتا ہے۔ جھولی ہوئی جو جھولی پھیلی ہوئی ہے اس کی تو قدر کرتا ہے، تو لاج رکھتا ہے۔ اے اللہ دنیا میں وفادار بڑے ہیں لیکن تجھ سے بڑا وفادار کوئی نہیں۔ دنیا میں احسان کرنے والے بڑے ہیں، تجھ سے بڑا کوئی احسان کرنے والا نہیں۔ دنیا میں شفقت کرنے والے بہت ہیں، تجھ سے بڑا شفیق کوئی نہیں، تجھ سے بڑا رحیم کوئی نہیں، تجھ سے بڑا محبت کرنے والا کوئی نہیں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں جس سے امیدیں لگائی جائیں۔ تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ عزتیں تو دیتا ہے، ذلتیں تو دیتا ہے، پریشانیاں تو دور کرتا ہے، حضرات اپنے بندوں کو تو تھامتا ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد اسی کے سامنے، اسی کے سامنے۔ اب وقت ہے، وقت کی یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کو سمجھیں، وگرنہ نفسیاتی مریض بن جائیں گے آپ۔ حالات کی شدت، ابھی اس میں مزید اضافہ ہوگا، لوگ ساتھ چھوڑ جائیں گے، جن سے آپ نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکیں گے۔ حضرات وقت کی بڑی ضرورت ہے، پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف۔ آپ کے جو ذمے وہ کام ہے وہ آپ کریں، آپ کے ذمے عبادت ہے، آپ دین والے ہیں، آپ نے دین پہ چلنا ہے، دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جستجو کرنی ہے، اسلام کے لیے جستجو کرنی ہے، اسلامی نظام کے لیے جستجو کرنی ہے، قرآن کے لیے جستجو کرنی ہے، سنت کو پھیلانے کے لیے جستجو کرنی ہے، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے جستجو کرنی ہے۔ جی آپ کا کام ہے، آپ یہ کریں، مدد کرنا اس کا کام ہے، وہ کر کے دکھائے گا۔ آپ پہ رحمت نازل کرنا، برکتیں نازل کرنا، آپ کو چین دینا، سکون دینا، آپ کی زندگی کو رحمت اور برکت سے بھر دینا، آپ کے دل کو غنا سے بھر دینا، یہ اس کا کام ہے، یہ اس پہ چھوڑ دیں۔ رزاق وہی ہے، قادر وہی ہے، عزت ذلت کا مالک وہی ہے، اس کے کام اسی کو کرنے دیں۔ آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں۔ ہم اپنا کام بھی نہیں کرتے، اس وجہ سے پریشان ہیں، عبادت بجا نہیں لاتے، اس سے امید نہیں لگاتے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، تو میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، تو عبادت کے لیے آیا ہے، عبادت ہونی چاہیے۔ لباس سادہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، پہن لینا، گزارا کر لینا، اس کی عبادت ضرور بجا لانا۔ مکان سادہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، گزارا کر لینا۔
اس کا حق عبادت ضرور ادا کرنا۔ گاڑی ہو اچھی بات ہے، نہ ہو اچھی بات ہے، لیکن اس کی عبادت کا حق ضرور بجا لانا۔ عبادت اس کا حق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر۔ اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نکالا، املا صدرک غنًا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیری پریشانیاں ختم کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ سچے کا فرمان ہے، یہ سچے کا فرمان ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسے نہ کیا، اگر تو نے ایسے نہ کیا، املا یدیک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، کام سے بھر۔ کام ختم نہیں ہوتے، ڈیوٹیاں ختم نہیں ہوتی، ڈیوٹیاں ختم نہیں ہوتی۔ پھر ایسے ہوگا جیسے کائنات کے امام نے فرمایا، حمار بالنہار جیفۃ باللیل، سارا دن گدھے کی طرح کام کرتے ہیں، رات کو ایسے پڑے ہوتے ہیں جیسے مردار پڑا ہو، پوری پھر بھی نہیں پڑتی، سکون پھر بھی نہیں ہے، سارا دن کام کام کام، گدھے کی طرح کام کرتے ہیں، رات کو ایسے پڑے ہوتے ہیں جیسے مردار پڑا ہو۔ یہ الفاظ کائنات کے امام کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے ایسے نہ کیا، تیرے ہاتھوں کو میں کام سے بھر دوں گا، کام سے بھر دوں گا۔ وَلَمَّا سُدَّ فَقْرَكَ، تیری پریشانیاں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔